نیز ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جو حکومت کا کردار ہے وہ کیا ہے، کیسا ہونا چاہیے۔ زیادہ ایک کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور جس کی زیادہ ذمہ داری عمران خان صاحب جو کہ وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، ان پہ عائد ہوتی ہے۔ نہیں جا سکتے اس کے ارد گرد آپ کام کرتے ہو، آپ کا ساتھ نہیں دیتا کم از کم آپ کو پتہ تو ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج پروگرام در حقیقت میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں راجہ مظہر اقبال ایڈوکیٹ صاحب، ماہر قانون دان فوجداری مقدمات۔ ناظرین، عرصہ تقریباً 40 سال سے اسی شعبہ سے وابستہ ہیں، زیادہ تر قتل کے مقدمات کی پیروی کرتے ہیں۔ آج ان سے ان کے شعبہ کے بارے میں ہی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم رائے صاحب۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، آزاد کشمیر میں جو عدالتی نظام ہے کیا یہ مکمل ہے؟ کیا دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ اس سلسلے میں میرا جو تجربہ ہے یا جو میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ بدقسمتی سے اس وقت تک جو ہے سردار عبدالقیوم صاحب کے زمانے میں ایک اسلامی تعزیراتی قوانین نفاذ ایکٹ لایا گیا، لیکن اس کو بعد میں ماسوائے ایک دو اس کی دفعات کے وہ بھی ختم کر دیا گیا، اور اس وقت تک انگریز کا بنایا ہوا فوجداری قانون جو ہے وہی آزاد کشمیر میں ہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی وہی چل رہا ہے۔ اور آپ شاید یہ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ 1868 اور 1858 یا اس یعنی پینل کوڈ جو ہے تعزیرات پاکستان وہ 1858 میں یا 60 میں آئی، اور یہ جو فوجداری اپنا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے یہ 1868 میں یا اسی آیا ہے۔ اور ایک بات شاید ناظرین کو بھی اس بات کا پتہ نہ ہو کہ یہ جو دونوں قانون ہیں ان کو بنانے میں انگریزوں کے جو بڑے فلاسفر تھے، یہ بڑے ماہر قانون دان تھے، ان کو 25-26 سال لگے تھے اس قانون کو مکمل کرتے ہوئے، اور 25-26 سال کے بعد یہ قانون جو ہیں وہ ہندوستان میں نافذ ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انگریزوں کے دور سے پہلے ہندوستان کا جو سیٹ اپ تھا نا، یہاں پر ہندوؤں کی اپنی ریاستیں تھیں، مسلمانوں کی اپنی ریاستیں تھیں، اس کے علاوہ جو عیسائی ہیں ان کے الگ تھی، اور جو بدھ مت تھے ان کے الگ تھی، اور ہر ریاست میں اپنے اپنے مذہب کا قانون تھا، اور انگریزوں نے اس کو یکجا کر کے پورے ہندوستان، وہ جو متحدہ ہندوستان تھا اب جو پاکستان الگ ہوا اس میں سے، تو اس پورے ہندوستان کے لیے انہوں نے فوجداری ایک قانون بنا دیا جو کہ قطعاً جو ہے وہ اسلامی تعلیمات جو ہے جو ہمارا جو دین اسلام ہے اس سے وہ مطابق ہٹ گیا، اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کو بنے 72-73 سال ہو گئے ہیں، ہم تو پاکستان کے جتنے قوانین ہیں ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت تک ہمیں یہ جرت نہیں ہوئی کہ ہم اس ضابطہ فوجداری کو یا تعزیرات پاکستان کو تبدیل کر سکیں، یا اس کو تبدیل کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہی بس یہ بات دوبارہ لمبی ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ مجھے کوئی موقع اس طرح ملا کہ میں کچھ 2-3 سال یہ میرپور یونیورسٹی جو ہے میرپور یونیورسٹی جو ہے اس میں لا ڈپارٹمنٹ میں وہاں بچوں کو پڑھاتا رہا ہوں، تو وزٹنگ پروفیسر تھا، تو میں اس لحاظ سے مجھے بھی موقع ملا کہ کیسے اس کی ہسٹری کیا ہے اس کی جو ہے، تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ دین اسلام، اور میں نے وہ بھی الحمدللہ میں نے اس کو پڑھا ہے، دین اسلام جو ہے ہمارا تو بالکل قانون واضح ہے، اس میں تو کوئی یعنی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اگلے دن عدالت میں کسی کیس میں بحث کر رہا تھا، تو میں نے جج صاحب کو کہا، میں نے کہا جی برا نہ شاید آپ کو لگے کہ یہ شرک ہے کہ اللہ کا قانون بھی اور انگریزوں کا قانون بھی جو ہے ہم نے اکٹھے رکھے ہوئے چلا رہے ہیں، تو یا تو یہ کہیں گے یہ اسلامی ملک نہیں ہے تو اس میں انگریزوں کا قانون چلائیں، تو اگر یہ اسلامی ملک ہے، ہم مسلمان ہیں، تو ہمارا دین جو ہے وہ اسلام ہے، تو پھر یہاں پر اسلامی قانون ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو قرآن میں فرمایا ہے
تو اس کے مطابق جو ہے وہ سارا سسٹم چلنا چاہیے. لیکن چلیں میرا خیال ہے کہ اس پر کوشش نہیں ہوئی, محنت نہیں ہوئی, اور ہو سکے گی کچھ. میرا خیال ہے کہ اگر اتنے سالوں میں نہیں ہوئی تو مزید کیسے پھر میں کہتا ہوں جی آزاد کشمیر کی ایک الگ اسلامی نظراتی کونسل ہے اور پاکستان کی ایک الگ اسلامی نظراتی کونسل ہے. میں نہیں کہتا کہ اس میں خود اسلامی نظراتی کونسل کا ممبر 3 سال رہ چکا ہوں, لیکن میرا جو علم ہے وہ تو یہی ہے کہ سال میں ایک اجلاس ہوتا ہے اور ممبران جاتے ہیں اور جا کے بیٹھتے ہیں, چائے پیتے ہیں اور اٹھ کے آ جاتے ہیں, ورکنگ نہیں کوئی کام نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. رائے صاحب, لوگ سالہ سال مقدمات کی پیروی کرتے ہیں, اس نظام میں اتنی تاخیر کیوں ہے؟ اس کی وجہ میں نے پہلے عرض کر دی ہے کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ دین اسلام میں تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ ایک آدمی جس کے اوپر الزام لگتا ہے اس کو منصف کے پاس یا قاضی کے پاس جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے, اور وہ وہاں پر جا کر کہتا ہے جی کہ ہاں جی میں مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معافی دے دیں, یا میں نے نہیں کیا. تو پھر گواہوں پر جو ہے وہ بات آ جاتی ہے, اور گواہ جو ہیں وہ بھی اگر یعنی گواہوں کے بارے میں ایک باقاعدہ نصاب ہے کہ وہ گواہ جو ہیں وہ سچے ہونے چاہیے, اور اس وقت تو یہ تصور ہی نہیں تھا. آج کل تو جو مقدمات ہیں اس میں کوئی بھی گواہ سچا نہیں ہوتا, سب جھوٹے گواہ ہوتے ہیں جن کو پولیس والے تیار کر کے پیش کرتے ہیں, جنہوں نے واقعہ دیکھا ہی نہیں ہوتا, جن کو واقعہ کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے فوجداری مقدمات جو ہیں وہ کامیاب. یہ کتنے پرسنٹ ہوتا ہے مثلا یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال کے مطابق تو یہ ہے کہ 60% مقدمات جو ہیں فوجداری مقدمات جو ہیں وہ جھوٹی گواہیوں پر ہوتے ہیں. یہ چلیں کسی کو بری بات نہ لگے, لیکن یہ ہے کہ ہوتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کیونکہ جج صاحب ہیں یا جو بھی جج صاحب ہیں, سپریم کورٹ کے ہیں, ہائی کورٹ کے ہیں, ماتحت عدالتوں کے ہیں, انہوں نے تو واقعہ نہیں دیکھا نا, انہوں نے تو مثل دیکھی ہے کہ مثل میں کیا لکھا ہوا ہے. اور اگر کسی گواہ نے وہ واقعہ نہیں دیکھا تو وہ کیسے بتا سکتا ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا ہے, وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے بنیادی ذمہ داری جو ہے یہ اصل میں یہ سارا نظام ہی جو ہے, مثال کے طور پر پولیس کا نظام ہے, یہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ وہی پولیس قواعد جو ہیں 1934 کے غالباً, تو اس کے 1934 کے یعنی انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں پولیس والوں کے وہ بھی تک چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم تو وہ قواعد نہیں بنا سکے کہ پولیس کا محکمہ کیسا ہونا چاہیے, پولیس کے افسر کیسے ہونے چاہیے, ملازم کیسے ہونے چاہیے, ان کی ذمہ داری کیا ہوتی. یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ سپاہی بھرتی ہوتا ہے اور پھر وہ سب انسپیکٹر بن کے تو کسی تھانے کا ایس ایچ او لگ جاتا ہے, تو اس بندے نے کیا کرنا ہے, اس کی کیا پرفارمنس ہوگی. میں خیر اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ کیا موجودہ نظام قانون کا کیا پس منظر ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک اس قانونی جو ایک پہلو ہے اس پر کوئی انقلاب نہیں لایا جاتا, مثال کے طور پر سب سے پہلے پولیس کے نظام کو بہتر کیا جائے, پولیس میں اچھے لوگ اور بہتر لوگ جب تک نہیں آتے, یہ چلیں آپ انٹرویو ہے اس میں تو بات بہت دور تک جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک سفارش اور رشوت یہ دو چیزیں ختم نہیں ہوتی, اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے, جب تک یہ دو چیزیں ختم نہیں ہوتی کبھی بھی یہ فوجداری نظام بہتر نہیں ہو سکتا. اور جس بندے کے گھر میں کسی کا بھائی مر گیا, کسی کی بہن قتل ہو گئی ہے, کسی کا باپ ہو گیا, تو وہ بیچارہ کسی سے اپنے کوئی جانور بیچ کے, اپنے کوئی اور کام کچھ کر کے, تو پیسے لے کے ادھار کسی سے لے کے وہ تھانے میں درخواست دینے کے لیے جائے گا. ٹھیک ہے. اس کو پتا ہے کہ میری درخواست سستا نہیں ہے. انصاف سستا کیا کہ آپ یہ سمجھیں کہ بس میں نے مختصراً بات کر دی ہے کہ اس کے علاوہ کام چلتا ہی نہیں ہے. رائے صاحب, پچھلے دنوں میں گزشتہ دنوں آپ نے ایک بڑا مقدمہ قتل کا جو ضلعی فوجداری عدالت بمبر نے فیصلہ سنایا ہے, بلکہ وہ بری ہوئے ہیں, اس کی کیا تفصیل ہے؟ اس میں جو پہلے تو کوئی اور وکیل صاحب تھے, کچھ عرصے تک ربو رہے, اس کے بعد میں وکیل ہو گیا. تو اس میں وہ یعنی مجھے تو نہیں ہے پتہ اصل واقعات کیا تھے, حقائق کیا تھے, کیا نہیں تھے, یا میں اس گہرائی میں جاتا ہی نہیں ہوں. لیکن جو وہ مقدمہ بنایا گیا تھا وہ اندھا قتل تھا, یعنی کہ کسی بندے نے دیکھا نہیں تھا. تو بعد میں جو مقامی ایس ایچ او صاحب تھے ان سے مل کے وہ مقدمہ بنوایا گیا.
ٹھیک ہے. تو اصل میں اصول یہ ہے اور اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے اس پر موجود ہیں، بلکہ دین اسلام کا بھی جو منشا ہے یا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ شک کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو جاتا ہے، شک کا فائدہ استغاثے کو نہیں جاتا، شک کا فائدہ ملزم کو جاتا ہے. اور جب بلائنڈ مرڈر ہو یعنی جس کو اندھا قتل کہتے ہیں تو اس میں جو کڑیاں ہیں آپس میں وہ اس جو مقتول ہے اس سے لے کر قاتل تک جو ہے وہ آنی چاہیے. اگر کوئی کڑی درمیان میں ٹوٹ گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا مقدمہ مضبوط نہیں ہے اور کامیاب نہیں کر سکے. تو اس مقدمہ میں تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ سچی بات ہے کہ میں کہتا ہوں اس ایس ایچ او نے پتہ نہیں کیا مستغیث جو ہے ان سے زیادتی کی یا ملزم سے زیادتی کی کہ یہ مقدمہ تو رجسٹر ہونے کے قابل بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں جو کارروائیاں ہوئیں پھر اب میں کیا بات بتاؤں ڈاکٹر صاحبان جنہوں نے 3 ڈاکٹر، ایک سرجن تھا اور 2 پورا 3 ڈاکٹر تھے اور 3 ڈاکٹروں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا. اور بہرحال یہ بات لمبی ہو جائے گی اور ان تینوں ڈاکٹروں پر میں نے اجرا کی اور ایس ایچ او پر بھی میں نے اجرا کی. ایس ایچ او ویسے تو بڑے اچھے ایس ایچ او صاحب ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی بڑے اچھے ایس ایچ او صاحب ہیں، نامی گرامی ہیں، لیکن میں کوئی 2-3 دن تک ان پر اجرا کرتا رہا. اسی طرح سارے ڈاکٹر صاحبان پر میں نے تقریباً 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی میں نے اجرا کی. اور جو ہمارے پاس کتابیں ہیں میڈیکل جورسپروڈنس ہے یا اور کتابیں ان کو میں نے پڑھ کے تو اس سے مجھے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ جو ڈاکٹر ہیں ان کو بھی کسی طریقے سے کہا گیا کہ آپ نے یہ رزلٹ دینا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک 81 گولی ہوتی ہے اور ایک والیوم ہوتی ہے، ان دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ بندے کو بے ہوش کرنا ہے یا بندے کو نیند آ جانا، لیکن ان دونوں کا فارمولہ بالکل الگ الگ ہے. اور اس مقدمے میں ایس ایچ او نے لکھا کہ 200 ملی گرام 81 کی گولیاں برآمد کی گئی ہیں، 200 ملی گرام، جبکہ عدالت میں والیوم کی 50 ملی گرام کی گولیاں جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں. اب والیوم میں اور 81 میں تو کوئی معذرت ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ تو ایک میں نے بات بتا دی، اس کے علاوہ بے شمار اور باتیں تھیں. چلیں چھوڑیں وہ واقعات کو. اس مقدمے کے فیصلے کے بعد عوام کا بمبر کی جو ہماری عدلیہ ہے اس پہ تو اعتماد بڑھا ہے؟ میں کہتا ہوں جی کہ بمبر کے وکلاء جو ہیں بلکہ سچی بات ہے کہ کوئی ہمارا وکیل ہیں، عدالتیں اپنا کام کرتی ہیں اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے ہمارا یہاں بمبر کا، خاص کر کے ضلعی فوجداری عدالت کا، تو وہ دونوں افسر سیشن جج صاحب بھی اور ضلع قاضی صاحب بھی جو ہیں ان پر میرا چونکہ زیادہ واسطہ پڑتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا اور وہ مثل دیکھتے ہیں کہ مثل کیا ہے، منہ نہیں دیکھتے کسی کا کہ مثل میں کیا لکھا ہوا اور اس کے مطابق وہ فیصلہ دے دیتے ہیں. تو اس وجہ سے بلکہ جس دن یہ کیس بحث ہو رہی تھی تو بحث کے بعد وہاں پر کافی وکیل بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ ایون کہ جن کا مقدمہ تھا شاید وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ سارے اس دن شک میں پڑ گئے جی یہ مقدمہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو معمولی شک بھی اگر ہوگا تو اس کا فائدہ ملزم کو جائے گا. تو اس میں تو بے شمار شکوک تھے. بہرحال چلیں یہ بات ہوگی، لیکن یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار مقدمات ہیں جو میری اس پروفیشن کے دوران زندگی میں آئے ہیں تو جس میں شکوک و شبہات ہوتے رہے ہیں. بلکہ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ چودھری ریاض اختر صاحب مرحوم چیف جسٹس تھے ہائی کورٹ کے، تو انہوں نے ایک حکم جاری کیا تھا کہ 40 دن کے اندر اندر جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے. تو یہ کوٹ عمل کے کچھ ملزم تھے تو ان کے خلاف قتل کا مقدمہ ہو گیا اور وہ ملزم جو تھے پشاور کے تھے تو ان کا میں وکیل تھا. تو بہرحال کیس چل پڑا تو جج کا چونکہ حکم تھا تو ہم نے اس کو 40 بھی نہیں بلکہ 30 دنوں کے اندر اندر فیصلہ کر دیا. اور اس وقت غالباً ملک صاحب تھے کوٹلی والے جج تھے یا گیلانی صاحب تھے مظفر آباد والے، تو انہوں نے 30 دن کے بعد ان ملزمان کو بری کر دیا اور وہ لوگ مٹھائی لے کر آ گئے. انہوں نے کہا جی ہم نے جج صاحب کو مٹھائی دینی ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ 5 سال تک ہماری جان نہیں چھوٹے گی اور 1 مہینے کے اندر اندر جج صاحب نے ہمیں بری کر دی ہے. تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بے گناہ لوگوں کو ملوث کر دینا،
واقعات کو مروڑ تروڑ کے پیش کرنا اور اس طرح کے اور واقعات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں. جس بندے نے واقعہ نہیں دیکھا اس کو لکھا دیا. میں ایک چھوٹی بات یہاں گزارش کرنا چاہتا ہوں. میرا تو چلیں اتنا کوئی خاص نہیں، ماری اتنی آواز نہیں ہے، لیکن شاید کسی کے علم میں اگر یہ بات آ جائے، رپورٹ ابتدائی جو درج ہوتی ہے یہ غلط درج ہوتی ہے. ایف آئی آر جس کو کہتے ہیں، فرسٹ انفارمیشن. آپ انگلینڈ میں اگر ہوں نا تو آپ جا کے رپورٹ درج کرائیں جی کہ میرا بھائی قتل ہو گیا، میرا بہن بیٹا کوئی قتل ہو گیا، تو آپ کی رپورٹ وہ لے لیں گے. لیکن اس کے بعد وہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ اس بندے نے جو رپورٹ دی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. انویسٹیگیشن کے بعد سارے ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد جس کسی پر بھی آپ نے الزام لگایا تو اس کو پھر بلا لیں گے. نہیں، اس کو بلائیں گے، اس کو پوچھیں گے، اور وہ جو اگر کوئی اپنی دلیلیں دیتا ہے یا جو کچھ بھی کرتا ہے تو وہ دے گا. اور اگر پولیس اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ واقعی یہ بندہ ملزم ہے تو پھر باقاعدہ آگے جو کارروائی ہے وہ ہوگی. اور میں شاید آپ کے علم میں یہ بات ہوگی، لیکن مجھے پتہ ہے، میں دبئی میں بھی گیا ہوں کہ دبئی کا جو پولیس کا ریکارڈ ہوتا ہے اور جو انگلینڈ میں پولیس کا ریکارڈ ہوتا ہے اس کو پریزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ جو پولیس نے لکھا ہے وہ بالکل سچ ہے. سچ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی بعض ہمارے جج صاحبان یا قاضی صاحبان یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس جو پولیس نے لکھ دیا وہ ٹھیک ہے. لیکن سچی بات ہے میرا تو بالکل کوئی اعتماد نہیں ہے کہ وہ جو چیز نہیں ہوتی نا بس وہ لکھ دیتے ہیں. ایک قتل کیس تھا ادھر برنالے کا، تو اس میں ایک بندے کو فائر لگے تھے 12 بور کے. تو جب پوسٹ مارٹم ہوا تو اس میں سے وہ جو ایل جی یا ایس جی کے جو سکے ہوتے ہیں نا وہ موٹے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے لکھ دیا جی کہ بلٹ ریکور ہوئے ہیں. بلٹ جو ہے یہ کلاشنکوف سے یا 44 بور یا جو پکی رائفل نہیں ہوتی اس میں سے نکلتے ہیں، 12 بور سے نہیں نکلتے. تو بہرحال اس کیس میں سزائے موت ہو گئی تھی صرف اس وجہ سے کہ جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ڈاکٹر جو ہے وہ آئی وٹنس تو ہے ہی نہیں ہے. اگر اس نے غلطی سے پیلٹ کو بلٹ لکھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلٹ نہیں تھے، وہ پیلٹ ہی تھے. اصل میں آئی وٹنس جو ہیں وہ دیکھنے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. اور ان کیس کہ اس کیس میں بھی کوئی آئی وٹنس نہ ہوتا تو اس ملزم کو سزا نہیں ہو سکتی تھی. تو اس وجہ سے اس طرح کی بے شمار ایسی باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر جو پولیس یہ جو ضابطہ انویسٹیگیشن اس کو بہتر ہونا چاہیے. ایک بندہ کئی سال تک اپنا مقدمہ جو ہے اس کی تفتیشی بھگتا رہتا ہے. رائے صاحب، زیادہ تر فوجداری مقدمات میں جو مظلوم پارٹی ہوتی ہے وہ ناکام کیوں ہوتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے پہلے عرض کر دی ہے کہ جب کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے نا، کوئی بھی مقدمہ درج ہو جاتا ہے تو اس میں کسی کا کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، بازو ٹوٹ گیا ہے، کسی ایک بندے نے ڈنڈا مارا ہے، کلاڑی ماری ہے، یا کچھ بھی ہوا ہے، یا کسی نے فائر کر دی ہے، تو واقعہ کرنے والا ایک بندہ ہے لیکن لکھا کتنے دیں گے؟ 5. اس کے 4 بھائی لکھا دیں گے، اس کا باپ بھی لکھا دیں گے کہ 5 کے 5 بندے لکھا دیے. اور پھر پولیس والے جو ہیں وہ اپنے طور پر تفتیش کر کے تو وہ سودے بازی کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ 5 چلان ہونے چاہیے. تو جب واقعہ ایک بندے نے کیا ہے تو 5 بندے جو ہیں وہ چلان ہو گئے ہیں، تو ان کو کیسے وہ کنیکٹ کریں گے کہ واقعہ تو ایک بندے نے کیا ہے. تو جس بندے نے واقعہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ پھر اس کو بھی چلا جاتا ہے. ٹھیک. رائے صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ آپ تقریباً 40 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا، اس عرصے کے دوران آپ نے دیکھا کہ ان دنوں میں جو ہے نا جس تیزی سے اس پروفیشن میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ پہلے جو LLB کا جو سسٹم تھا ایوب خان کے زمانے میں غالباً پہلے 3 سال تھا، پھر 2 سال ہوا، پھر 3 سال ہو گیا، پھر اب LLB جو ہے اس کے لیے انہوں نے 5 سال کر دیا ہے. اور الحمدللہ یہ ہماری میر پر یونیورسٹی جو ہے اس میں سے بھی لا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں 5 سال کا ہو رہا ہے. پورے پاکستان میں اب میرے خیال میں انہوں نے 5 سال کا کر دیا ہے. یعنی جیسے MBBS ہے، ایسے ہی FSC کے بعد. اور یہ جو ہائر ایجوکیشن والے ہیں وہ ایک ایگزام پہلے لیتے ہیں، جو بندہ وہ ایگزام بچہ پاس کرے گا اس کو LLB میں داخلہ ملے گا. اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور کافی بچے میر پر بھی اور یہاں بمبر بھی. لیکن میں بڑا خوش ہوں،
میرے ساتھ اس وقت تقریباً 5 لڑکے جو ہیں نئے جو وکیل آئے ہیں اور سارے کے سارے نئے وکیل ہیں، اور ان میں سے 5 میں سے 2-3 بچے بڑے ماشاءاللہ ہوشیار ہیں اور سمجھدار ہیں، لائق ہیں۔ ایک بیٹا جو ہے بچہ جو ہے وہ تو انگلینڈ سے LLM کر کے آیا ہے، پنجاب سے اس نے کیا LLB، پھر انگلینڈ سے LLM کر کے آیا ہے۔ اسی طرح باقی جو ایک لڑکا اور ہے جو لاہور سے LLM کر کے آیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ وہ کامیاب وکیل بنیں گے، لیکن کامیاب وکیل بننے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا جو پروفیشن ہے نا، میں جب میں پڑھاتا تھا تو میں لڑکوں کو بتاتا بھی تھا کہ کہتے ہیں جی وکیل جو ہے وہ کریم آف دی نیشن ہے۔ ہمیں کریم آف دی نیشن کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمیں کریم آف دی نیشن وکلاء کو صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں قانون کا پتہ ہے، قانون کے علاوہ ہم تمام جو مثلا اکاؤنٹس ہے، اپنا انجینئرنگ ہے، میڈیکل ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی فیلڈ ہیں ان سب کے بارے میں ہمارے پاس نالج ہونا چاہیے، اور ہم جو ہیں یہ ایک اچھے شہری، جب ایک بندے کے پاس ہر چیز کا نالج ہوگا تو وہ ایک اچھا شہری بن جائے گا۔ تو اس لیے ہم یعنی اچھے شہری ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات میری یہ ہے کہ یہ جو پروفیشن ہے اس میں میں نے یہ نہیں کہتا کہ غریب آدمی کو اس میں نہیں آنا چاہیے، لیکن اس کو کہتے تھے کہ یہ پروفیشن آف لارڈز ہے، یعنی شروع میں جو باتیں ہم سنتے تھے، اور بے شک پروفیشن آف لارڈز ہے، لیکن اس میں جو بچہ بھی آئے گا، جو نیا بندہ بھی آئے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا تو وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ اور یہ اتنا اچھا فیلڈ ہے کہ اس سے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک بہترین شہری بن گئے ہیں، اور آپ کی ایک رسپیکٹ ہو گئی ہے، آپ کو تمام چیزوں کا جو ہے علم ہو گیا۔ جب اس پروفیشن میں آپ آئیں گے نا تو آپ اکاؤنٹس بھی پڑھیں گے، آپ انجینئرنگ بھی پڑھیں گے، آپ میڈیکل بھی پڑھیں گے، سب کچھ پڑھیں گے، تو آپ جو ہیں ایک اچھے شہری کے طور پر سمجھے جائیں گے۔ ویسے جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو میڈیکل کے پتہ ہے، انجینئر صاحب ہیں ان کو انجینئرنگ کے پتہ ہے، تو باقی چیزوں کا ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو اس فیلڈ میں تقریباً تمام اوورال جتنے بھی سبجیکٹس ہیں اس کے بارے میں بندے کو علم ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور جو جتنے میں سمجھتا ہوں وکیل جتنے زیادہ ہوں گے، جتنے پروفیشن میں آئیں گے، اس سے معاشرہ جو ہے اس میں ایک استحکام آئے گا، بہتری آئے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہ لا لیسنس ہے یہ کم ہوگی، اور یعنی چلو کسی نہ کسی یعنی کسی حد تک بھی صحیح، لیکن ہے کہ یہ بہتری ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا بہتری کی طرف انشاءاللہ معاشرہ جو ہے اس میں بڑی بہتری آئے گی۔ بہت شکریہ رائس صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی۔ آپ کا بڑا شکریہ جی۔ ناظرین، آج آپ نے رائس صاحب کی باتیں سنی۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ہارون رشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔